ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آج جولائی 21 منڈے کو 1:02 PM کا سمے ہے۔ بھارت پاکستان میں یہ رات کا سمے ہے، مڈل ایسٹ میں بھی رات کا سمے ہے اور یورپ میں شام کا سمے ہے۔ 1:03 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق جولائی 21 منڈے۔ آپ سب کا سواگت ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آفٹر نون میں آپ کے ساتھ منڈے کو لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں جڑا کریں اور جڑتے ہیں، اور اس وقت آپ کے پاس بھارت کی رات کا سمے ہوتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد، آپ نے جڑنا شروع کر دیا۔ اور آج کے ہمارے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشنز میں بات چیت ہے بھارت کو ورلڈ سٹیج پہ جو ترقیاں مل رہی ہیں، کامیابیاں مل رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی ہیں۔ وہ چیلنجز بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، میڈیا پہ ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، انٹرنل پالیٹکس کے ہیں، ایکسٹرنل پالیٹکس کے ہیں، اور کچھ نیچرل ان اوائڈیبل چیلنجز ہیں، اور کچھ ایسے چیلنجز ہیں جو بھارت ایوائڈ کر سکتا ہے مگر ایوائڈ نہیں کر پا رہا۔ وہ چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں ان کی بات کرتا ہوں کہ آفٹر آل بھارت ایک سافٹ پاور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بھارت کے بہت سارے جو سافٹ پاور کے آپٹکس ہیں، یوگا ہے، ہمارا آیورویدا ہے، اور ہماری بہت ساری چیزیں ہیں، وہ دنیا میں اسٹیبلشڈ ہیں، لیکن ہمارا نیریٹو انٹرنیشنل لیول پہ اسٹیبلش نہیں ہے، کیونکہ بھارت اور بھارتی ڈائسپورا اپنا کوئی نیریٹو کا نیٹ ورک، کوئی انٹرنیشنل ٹی وی چینلز وہ سب اسٹیبلش کر سکتے ہیں، وہ ابھی تک نہیں کر پا رہے۔ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ طاہر جی آپ کی بات شاید اس لیے نہیں وہ توجہ دیتے کہ آفٹر آل آپ کینیڈین بھی ہیں اور پھر پاکستانی بیک گراؤنڈ کے بھی ہیں، تو اس لیے نہیں۔ میں نے کہا یار میری بات چھوڑو، میں بھارت سے، بھارتی سرکار سے بھی ریسپیکٹفلی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے چھوڑیے، ہم تو مشورہ دینے والے لوگ ہیں، ہمارے علاوہ اپنے طور پر انہوں نے کیا کیا ہے، بھارت کے نظام نے کیا کیا ہے۔ ہمیں وہ بیچ میں نہ ڈالیں، ہمیں شامل نہ کریں، وی ڈونٹ کیئر۔ ہم تو اس کے لیے بات نہیں کرتے، ہم تو بات کرتے ہیں کہ اپنے طور پر کچھ کریں۔ تو دنیا میں اپنے طور پر اگر بھارت نے کچھ کیا ہے تو سامنے آئے گا نیریٹو کی دنیا میں۔ فرسٹ پوسٹ کا انیشیٹو اچھا ہے، اس میں خاص طور پر پلکی شرما کا جو شو ہے وہ اچھا ہے، میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں۔ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے ڈیورنگ دا پاسٹ، اگر ہم 2-3 سال کی بات کریں۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بڑے لیول پہ کوئی ٹرکش ٹی وی کی طرح کا نیٹ ورک، الجزیرہ کی طرح کا نیٹ ورک، کوئی BBC کی طرح کا نیٹ ورک تو نہیں آیا۔ پلکی شرما بہت اچھا شو کرتی ہیں، وہ اس کو بھی ہم بھارتی یا ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کے لوگ ہی زیادہ دیکھتے ہیں۔ کتنے امریکنز دیکھتے ہیں، کتنے ویسٹرنرز، یورپینز دیکھتے ہیں، بہت کم۔ تو اس کا کارن کیا ہے؟ اس کا کارن یہ ہے کہ ہم اس لیول پہ ابھی بڑے لیول پہ کام نہیں کر رہے۔ ہمارا کوئی الجزیرہ نہیں ہے بھارتی کمیونٹی کا، کوئی ٹرکش ٹی وی نہیں ہے، کوئی چائنیز ٹیلی ویژن نہیں ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں مجھے چھوڑیے، میں تو بات کرنے والا ہوں، مشورہ دینے والا ہوں، مجھے نہ بھی شامل کریں، وہ میری کوئی اچھا نہیں ہے۔ اپنے طور پر بھارت نے اور بھارتی ڈائسپورا نے امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا میں نیریٹو کی دنیا میں کیا کیا ہے۔ ہمارے کتنے بڑے لٹریچر کے بڑے رائٹرز سامنے آئے ہیں ان ریسنٹ ایئرز۔ کچھ چند ایک کمرشل نام ہیں، بھارت میں بہت اچھے نام ہیں، لیکن انٹرنیشنلی وہ کتنا گونجے ہیں۔ اب میرے دوست ہیں، میں ان کو خط بھی لکھنے والا ہوں، انہوں نے مجھے بک بھیجی، یشونت سانگھی از اے گریٹ 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 رائٹر، آئی لائک ہم۔ لیکن انفارچونیٹلی بھارتی سرکار کی، بھارتی پبلشرز کی کوئی ایسی کوشش نہیں ہے کہ ان کی بکس ویسٹرن ورلڈ میں بیسٹ سیلر بنے۔ بھارت میں تو ہیں، اسی طرح کے وہ ہیں، شاید امیش ترپاٹھی ان کا نام ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں۔ ویسٹرن ورلڈ میں کچھ نام ہیں، جیسے وکرم سیٹھ ہیں، پرانے نام ہیں، نئے نام بھی ہیں، لیکن ابھی تک وہ کوئی بہت بڑا کہ ہم نوبل
پرائز کی نامینیشنز میں دیکھیں، ہاں بوکر میں کوئی نہ کوئی نام آتا ہے، پلسر میں کوئی نہ کوئی نام آتا ہے، مگر اتنا بڑا ہمارا ڈائسپورا ہے بھارت کا 1.4 بلین، اس ریشو میں کیا ہمارے نام آتے ہیں بوکرز پرائز میں، پلسر پرائز میں؟ یعنی دنیا کی پاپولیشن کا ہم آلموسٹ، اگر میں رفلی کہوں تو شاید کوئی 15% تو ہوں گے، تو کیا 15% نام ہے بھارتی رائٹرز کے؟ یعنی جو دنیا میں شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے بڑے بڑے نوبل پرائز کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس پہ مجھے بھارتی دوست کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے۔ بھئی آپ کے اتنے بڑے بڑے بلینر پبلشرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کیوں نہیں یہاں پہ میڈیا ہاؤسز یا پبلشنگ ہاؤسز امریکہ میں، یورپ میں ہیں؟ امریکن اور یورپین پبلشنگ ہاؤسز کے تو بھارت میں جا کے بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ بھارت کے نیریٹو کو چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو بھئی آپ دنیا کے نیریٹو کو چرانے کے لیے کب اپنا یوگدان کریں گے؟ اب تو آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آئی بالز بھی ہیں۔ تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو ہمیں سہنے پڑ رہے ہیں۔ ہمارا جو ساؤتھ ایشین میڈیا ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں جب دیکھتا ہوں تو بڑی بڑی وہ باتیں کرتے ہیں بھی، ان کی بزنس بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ لوکلائز کمیونٹیز میں ہی ان کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، اور وہ بس خوش ہیں کہ 2 4 10 20 ملین کا کاروبار کر لیا تو بڑا تیر مار دیا۔ انٹرنیشنل لیول پہ جب تک ہمارا نیریٹو نہیں ہوگا، بات نہیں بنے گی۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے انٹرنیشنل سٹیج پہ، انٹرنیشنل پالیسیز پہ تو اپنا یوگدان کر دیا، مگر جو سافٹ پاور کے جو ہیں معاملات، اس میں ابھی بھی ہم پیچھے ہیں۔ بائی دا وے، بالی ووڈ کا جو دنیا میں بھارتی میوزک اور ڈانس پہ جو کنٹریبیوشنز ہے، وہ تو فرینکلی کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس پہ ہم بھارتی خود بہت ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ہم بھارتی آپس میں کہتے رہتے ہیں جی یہ بہت ہی سیکولر ہے، اور یہ بہت ہی ان کا جو ہے سارا نیریٹو جو ہے وہ سارٹ آف اینٹی بھارت یا اینٹی ہندوتوا ہے۔ تو کیا ہندوتوا فورسز نے اپنے سناتنی سویلائزیشن کو کتنا ماڈرن، آج کی جو نیریٹو کی دنیا ہے اس میں کتنا آگے بڑھایا ہے؟ بہت زیادہ آپ کا ایفرٹس نظر نہیں آئیں گے۔ ہم دوسروں پہ ٹپنی تو کرنے کے بارے بہت شوقین ہیں، مگر ہمارا اپنا کیا کنٹریبیوشن ہے اس پہ ہم نہیں دیکھتے۔ یہ ہیں وہ باتیں جو آج میں بالکل ڈیفرنٹ ڈھنگ کے ساتھ پہلے بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن آج میں ذرا زیادہ کھل کے کر رہا ہوں۔ چیلنجز جو ہمیں اہیڈ ہے، ہمارا سافٹ پاور کا جو امیج ہے وہی نہیں ہے۔ اب اچھا، مجھے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے تو ان کو کیوں ہماری چنتا ہوتی ہے؟ بھئی لاہور از اے سٹی آف لارڈ رام۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں ساؤتھ ایشیا کے جو دل سے سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سویلائزیشن ہے وہ ہندوستانی، بھارتی، سناتنی سویلائزیشن ہے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر ویئر یو بورن ان۔ اگر آپ رومانیہ میں پیدا ہو گئے تو کیا آپ یورپین نہیں ہو گئے؟ یورپین تو ہوں گے نا آپ۔ تو اسی طرح اگر کوئی بنگلہ دیش میں پیدا ہوا، شری لنکا میں، نیپال میں، بھوٹان میں، پاکستان میں، وہ ان دا اینڈ وہ بھارتی سویلائزیشن یا بھارتی جس کو وہ کہتے ہیں نا سب کانٹیننٹ، آئی ڈونٹ لائک دیٹ ٹرمینالوجی، اس کے لیے نیا آنا چاہیے۔ جیسے یورپ ہے، اب وہ اکھنڈ بھارت کا ایک ہے، وہ ظاہر ہے اس سے لوگ الرجک ہو جاتے ہیں۔ مجھے کوئی الرجی نہیں ہے اس سے، لیکن کچھ ٹرمینالوجی اگر کچھ لوگ نہیں، نیپال، بھوٹانی، نیپالی نہیں پسند کرتے تو کچھ اور نیا نام لے آئے نا۔ انڈونیشیا تک، ملائیشیا تک روٹس ہیں، پوری دنیا تک روٹس ہیں ہماری۔ تو ہم ابھی تک ٹرمینالوجی ہی کوئی اچھی والی ایکسیپٹیبل کوئن نہیں کر سکے۔ یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارا کوئی نیریٹو ہی، کنسنسس والا نیریٹو ہی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو مرضی کہتے پھریں کہ جناب یہ دیکھیے میں نے جنگ رکوائی، ان کے اتنے طیارے گر گئے، اور یہ دیکھیے یہ جو ہے مودی از اے فینٹاسٹک مین، آئی لو پاکستان۔
پھر اس کے ساتھ ٹیررزم کو بھی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اپنا نیریٹو اسٹرانگ نہیں ہے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ورلڈ اسٹیج پہ، بھارت کی اکانومی پہ، اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ڈیورنگ دا کرنٹ 11 ایئرس، میں یہ کہوں گا۔ تو جب تک ان کی سرکاریں بننا شروع ہوئیں بہت کنٹریبیوشن ہے، ابھی وہ چل رہی ہے ان کی سرکار، لیکن کیا بھارت کی بیوروکریسی، بھارت کا وہ سسٹم، پرائم منسٹر نریندر مودی کا جو کنٹریبیوشن ہے، اس کو کیا اور بھی ڈائیورسیفائڈ طریقے سے اسٹیبلش کرے گا؟ نیریٹو کی دنیا میں، رائٹنگ کی دنیا میں، سافٹ امیجز، سافٹ پاور کے جو اور اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے میں۔ بائی دا وے، پرائم منسٹر نریندر مودی کو ہم بہت زیادہ سلام تو کرتے ہیں، سیلیوٹ تو کرتے ہیں ان کے کنٹریبیوشن کا، لیکن ایک بات بھی ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی سے پہلے ہندوازم کے بارے میں دنیا میں کول ایٹیچیوڈ تھا کہ یہ بڑا کول ہے۔ جب سے مودی جی آئے ہیں تو لیفٹ کی وجہ سے، اسلامسٹوں کی وجہ سے اور کچھ خالصانیوں کی وجہ سے وہ کول کا جو امیج تھا ہندوازم کے بارے میں وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو پھر اس کے بارے میں ہم نے کیا کیا؟ اس کول کے امیج کو بھارتی سرکار نے، بھارت کی بیوروکریسی نے، بھارت کے اتنے محکمے ہیں اور ایون ڈائسپورا نے کیسے ریسٹور کیا؟ وہ ریسٹور کرنے میں ہم ناکام رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ زیادہ بڑی باتیں ہیں، ملٹری کی، جنگوں کی، اسلحہ بنانے کی، چاند پہ جانے کی، بھارت نے یہ سب کچھ کیا ہے تو بہت بڑھیا کام ہے۔ بھائی بہت بڑھیا کام ہے، مگر یہ جو سافٹ پاور کے کام ہیں وہ کیوں ہمارے نہیں ہو پا رہے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کی وجہ سے ہم نیریٹو میں مار کھا رہے ہیں۔ یہ بات آپ سب مانیں گے۔ تو یہ ہے وہ باتیں جس پہ میں آج کے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں بات چیت کر رہا ہوں۔ پھر آف کورس دنیا کی اتھل پتھل ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا کو بھی ہلایا ہوا ہے اور خود امریکہ کو بھی ہلایا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے کویشچنز آ رہے ہیں، ہم ابھی تھوڑی دیر میں ان کویشچنز کو لینا شروع کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے تھوڑی سی بات چیت ہم کر لیں۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو خود، جیسا میں نے کہا، دنیا کو تو ہلایا ہوا ہے، امریکہ کو ہلایا ہوا ہے۔ یہ ایک طرح سے پازیٹیو بات بھی ہے، چاہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پازیٹیو کر رہے ہیں، نیگیٹو کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نیگیٹو باتیں بھی ہیں۔ ان کو دوست دشمن کی تمیز ہی کوئی نہیں ہوتی، یہ بڑی نیگیٹو بات ہے۔ لیکن اس کا بھی ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے کہ جو ان کے دوست اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا دوست ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، وہ انپریڈکٹیبل ہیں، وہ ایریٹک بھی ہیں، اور ان کے ہاں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے۔ چلیے یہ بھی اچھی بات ہے۔ امریکہ کے ہاں پہلے جو پریزیڈنٹ رہا کرتے تھے وہ ایک بیوروکریٹک لائن کو ٹو کیا کرتے تھے تو ہمیں کنسسٹنسی نظر آتی تھی، لیکن ان فیکٹ بیہائنڈ دا سین وہ ہپوکریسی پہ ہی بیس کرتی ہوئی امریکن پالیسیاں ہوتی تھیں، کیونکہ جو ان کو سوٹ کرتا تھا وہ وہی ویسا ہی چلتا تھا۔ اب دیکھیے آپ سکرین پہ جیسا دیکھ رہے ہیں، وہ اس کی بھی آ رہی ہے، پکچر بھی آ رہی ہے جیفری ایپسٹین کی بھی، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا۔ وہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے کہ دنیا کی کون کون سی سرکاریں اس کے پیچھے تھیں۔ آف کورس وہ ایک پاورفل آدمی تھا، وہ جانتا تھا کہ دنیا کو مینیپولیٹ کس طرح کرنا ہے، چاہے وہ اپنے جو اس کا ایک سیکشل نیٹ ورک تھا اس کے ذریعے، اکنامک نیٹ ورک تھا اس کے ذریعے، لیکن یہ سب کچھ تو دنیا میں آلریڈی ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو دنیا کے جو بڑے بڑے نیٹ ورکس ہیں وہ آلریڈی کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ایک بار کسی دیش کے ایک انٹیلیجنس آفیسرز نے یہاں امریکہ میں، چلیے امریکہ کے ہی ایک پرانے ہمارے دوست نے کہا، اس نے کہا کہ دنیا کی انٹیلیجنس سروسز اگر نہ ہو تو دنیا میں امن آ جائے۔ یہ خود ایک امریکن انٹیلیجنس آفیسر نے میرے ساتھ شیئر کی تھی گپ شپ میں بات، بہت سال پہلے۔ تو آف کورس اب ظاہر انٹیلیجنس ایجنسیاں تو ہر ملک میں ہوتی ہیں، ان کے بغیر بھی نظام نہیں چلتا، لیکن یہ سب کچھ دنیا کی ریالٹیز ہیں۔ اس پہ دنیا میں بہت بڑے بڑے ناول لکھے گئے، بڑی بڑی نان فکشن کی بکس لکھی گئی، یہ سب کچھ۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو انپریڈکٹیبل رویہ ہے وہ کیا امریکہ کو ایکسپوز کرے گا؟ یقینی طور پر ایکسپوز کر رہا ہے، اور اس کا امریکہ کو نقصان کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، لیکن
اس میں صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ میٹر نہیں کرتے. امریکہ آج تک پہنچا ہے تو اس میں کئی پلس مائنس ہوئے ہیں. اس میں پلس یہ ہوا کہ امریکہ کی کارپوریشنز دنیا کی سب سے بڑی کارپوریشنز آج بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے امریکہ کو سپلائی چین چاہیے تھی، سستی گڈس چاہیے تھی، تو چائنا کو انہوں نے بلڈ کیا. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ چائنا کو انہوں نے بلڈ کیا، مطلب یہ ایک جو ابھی میں نے اسٹیٹمنٹ کہی ہے میں واپس بھی لیتا ہوں، لیکن یہ ایک جیسے کہتے ہیں رف پرسیپشن ہے. چائنیز فرینکلی خود ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر خود بنایا. دنیا میں کوئی کسی کو بلڈ انفیکٹ نہیں کرتا، یہ ایک دوسرے کی ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جس کے کارن پاورز بنتی ہیں. تو چائنا نے بھی یہ کام کیا، بھارت بھی اب یہ کام کر رہا ہے، کرنا چاہیے، بھارت کو اس سے کہیں آگے کرنا چاہیے. لیکن پرائم منسٹر نریندر مودی کے زمانے میں ایک کلیئر پالیسی ہے، اس لیے کام ذرا بہتر طریقے سے ہو رہا ہے. پہلے بھی ہوتا تھا، ایسا تو نہیں تھا. نرسمہا راؤ کے زمانے میں، منموہن سنگھ صاحب کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی بھارت میں کسی نہ کسی لیول پہ ہوتا تھا. لیکن اب جس لیول پہ ہو رہا ہے وہ بہت نیکسٹ لیول کی بات ہے، لیکن اس کو بھی اس سے کہیں زیادہ نیکسٹ لیول پہ جانے کی ضرورت ہے. تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یا نیٹو کی جو سینکشنز کی تھریٹس ہیں بھارت کو روک پائیں گی؟ جیسا میں نے کئی ولاگس میں کہا کہ بالکل وہ روک نہیں پائیں گی. بھارت نے پہلے بھی جب روس یوکرین کی جنگ چھڑی تھی تو تب بھی ویسٹرن ورلڈ کو صاف کہا تھا کہ ہمیں جو سوٹ کرتا ہے وہ کریں گے، تیل جو ہمیں لینا ہے وہ لے لیں گے. اور تیل گیس آلریڈی یورپ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی رشیا سے لے رہا ہے، مگر بھارت کے اوپر وہ کہتا ہے نہ لے. چائنا کے اوپر وہ کہتا ہے نہ لے، لیکن چائنا پہ پریشر زیادہ نہیں ڈال پاتا ویسٹرن ورلڈ. نہ نیٹو کی ہمت ہوتی ہے نہ امریکہ کی ہمت ہوتی ہے. لیکن بھارت کو وہ ٹارگٹ بھی کرتے ہیں اور بھارت کو اپنے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرز کے طور پر بھی لیتے ہیں. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی انپریڈکٹیبلٹی ہے اور ویسٹرن ورلڈ کی بھی انپریڈکٹیبلٹی ہے، اور یہ بھارت کا چیلنج بھی ہے. مگر بھارت اس چیلنج کو اوور کم کرتا ہے. بھارت جو فارن پالیسیز کے ایشوز ہیں، جو اپنی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ان کے چیلنجز کو بھارت بہت بہتر طریقے سے اوور کم کر لیتا ہے. اور بھارت نوز بیٹر دین اس، یعنی ہم جرنلسٹوں سے کہیں بہتر بھارت کی سرکار جانتی ہے. یہ ہم اس کو بھارت کی سرکار کے جو ڈیپتھ والی پالیسی ہے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. مگر جو چیلنج جس کی میں نے ابھی پیچھے بات کی، سافٹ امیج بنانے کی، نیریٹو بلڈ کرنے کی، اس میں بھارت کافی حد تک ابھی پیچھے ہے. خیر یہ باتیں آج کے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں، اور یہ وہ باتیں جو اس وقت کے کانٹیکس میں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ہمیں کویشچنز آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم کویشچنز کو ایڈریس کرنا شروع کریں، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل طاہر گورا کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. ہمارے یہ جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ان کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، فالو کیجئے. اور اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو تو tagtv.info کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں. اور اس سے زیادہ آسان بات یہ ہے کہ آپ ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. جو چینل آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسی چینل پہ ڈونیٹ کا ایک لائن سی آپ کو اپیئر ہوگی آن دا ٹاپ، اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آج کے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کویشچنز کو بھی ساتھ ساتھ لینا شروع کروں. کویشچنز ہے جی پرشانت راؤ جی کا کہ گیون ٹرمپس erratic behavior, have Indian challenges gone up؟ جی ٹھیک کہا آپ نے، کویشچن آپ کا اچھا ہے پرشانت جی. بالکل انڈین چیلنجز گون اپ ہوئے ہیں کہ وہ دوست بھی تھے ٹرمپ، اور دوست ہیں بھی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی دشمن بن گئے ہیں، وہ پوری دنیا کے اسی طرح کے دوست ہیں، کوئی بھارت کے ساتھ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے. تو اس ساری سچویشن میں اب ظاہر ہے بھارت کو یہ ایک اینٹیسپیشن تھی ان کے آنے سے پہلے کہ شاید ٹرمپ کے ساتھ ہمارا بہت بہتر ہوگا. حالانکہ بائیڈن کے ساتھ بھی
پرائم منسٹر نریندر مودی کا بہت بڑھیا ریلیشن شپ تھا, بہت بڑھیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ چل رہی تھی. آج ہمیں فیل ہوتا ہے, اور مجھے یہ پہلے بھی ڈر تھا, اور میں نے, اگر آپ کو یاد ہوگا, بائیڈن کے زمانے میں بھی کئی بار کہا تھا کہ جو بائیڈن کے ساتھ امریکہ کی پارٹنرشپ بلڈ ہوئی تھی وہ بڑی فینومینل تھی, اور میں نے اس ڈر کا اظہار کیا تھا کہ شاید ٹرمپ آئیں گے تو شاید اتنی آگے فینومینل نہیں جائے گی, کیونکہ مجھے وہ ٹرمپ کا پہلا انپریڈکٹیبل ٹینیور یاد تھا. لیکن پھر بھی ٹرمپ کی کئی پالیسیز سے میں ایگری بھی کرتا تھا, اور آج بھی کئی پالیسی سے ایگری کرتا ہوں. اب اس پہ وہ ٹھیک سے عمل کر پائیں یا نہ کر پائیں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ پالیسیز بری نہیں تھی. لیکن اب یہ جو انپریڈکٹیبلٹی ہے ٹرمپ کی, اس کی وجہ سے جو آپ کا کویشچن ہے, وہ بھارت کے چیلنجز تھوڑے سے اپ ضرور ہوئے ہیں, تھوڑے سے بڑے ہیں. تو اب ظاہر ہے بھارت کیا, پوری دنیا کے چیلنجز بڑے ہیں, خود امریکہ کے چیلنجز بڑے ہیں. تو اب یہ سب کچھ تو چلے گا ان دا گیون سرکمسٹانسز. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ سب کچھ اس کو اسی طرح لینا پڑے گا, اسی طرح آگے لے کے جانا پڑے گا. تو بات چیت ہم کر رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز پہ, کویشچنز ہمیں آ رہے ہیں, ہم کچھ کویشچن ضرور لیں گے اور آپ کے ساتھ بات چیت کو جاری رکھیں گے. اور دیکھیے, اس وقت جو میں نے بات کی, ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے, وہ ہے نریٹو کا, ہمارے سافٹ پاور کے امیج کا, اور چیلنجز جو امریکہ کی طرف سے, آف کورس جو امریکہ تو نہیں کہنا چاہیے, ٹرمپ کی طرف سے جو آ رہے ہیں پوری دنیا کو اور بھارت کو بھی. جی کویشچنز اور بھی آ رہے ہیں. کارتیکی جی کا انڈیا سے ہے, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا اسٹیٹمنٹ میڈ بائی پاک ڈپٹی پی ایم اسحاق ڈار آن سپورٹنگ دا ریزسٹنس فرنٹ ریسپانسبل فار پہلگام میسیکر آفٹر یو ایس ڈیزگنیٹڈ اٹ اے فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن. بڑا آپ نے ٹھیک کارتیکی جی یہ کویشچن اٹھایا. یہ اس پہ میرا ایک ولاگ کرنا بھی بنتا ہے, شاید میں کروں گا ولاگ اس پہ بھی, چونکہ اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ٹائملی ایڈریس ٹھیک سے نہیں ہو پاتی. مگر آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ نے اس کو ٹائملی اس کویشچن کو ریز کیا. تو پاکستان کی طرف سے تو کوئی ہمیں جسے کہتے ہیں نا اولا نہیں ہے, یا ان کی طرف سے کوئی ہمیں یہ نہیں ہے کہ جی کوئی ہڈن سیکرٹ نہیں ہے پاکستان کا کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں ٹیررسٹوں کو, ٹیررزم کو. وہ اوپنلی کرتے ہیں, اور ان کی باتوں میں خود ہی جھلک آتی ہے بات, اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, بھارت ہمیں پروف دے تو ہم یہ دے دیں گے, ٹیررسٹ ان کے کچھ حوالے کر دیں گے. وہ ایسی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں. لیکن ابھی جو ہم نے پچھلے دنوں پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور جو فارن منسٹر بھی ہیں, ان کی ہم نے وہ بات چیت سن لی پاکستان کے پارلیمنٹ میں, کہ جب امریکہ نے ریزسٹنس فرنٹ کو بین کیا لاسٹ ویک ہی, تو اس پہ ان کا ریاکشن آ گیا. جو آپ نے بات کرتے کی جی لکھی, بالکل ٹھیک لکھی ہے. یہ تو مطلب ایسے ہی لوگ ہیں, کوئی ان کے لیے تو جیسے میں نے کہا کوئی ہڈن سیکرٹ تو ہے نہیں, اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ ٹیررزم کو ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور ٹیررسٹ ایکٹس بھی کرتے ہیں, اور پھر اس پہ شرماتے بھی نہیں ہیں, اور دنیا ان کے نیریٹو کو بائی بھی کر لیتی ہے. اس لیے کہ ہمارا اپنا نیریٹو ابھی اتنا سٹرونگ نہیں ہوا, لیکن پھر بھی وہ تو نیریٹو ہمارا میڈیا کا سٹرونگ نہیں ہوا. لیکن میں داد دیتا ہوں بھارت کی سرکار کے منسٹرز کی, جیسے راجناتھ سنگھ جی ہیں, یا خود پرائم منسٹر مودی ہیں, یا فارن منسٹر ہیں, یا اور آفیشلز ہیں, یا ایون اپوزیشن کے لوگ ششی تھرور وغیرہ. یہ سب بہت بھرپور طریقے سے نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل میڈیا ان کا نیریٹو کیری نہیں کرتا ٹھیک طریقے سے. کیوں کیری نہیں کرتا؟ کہ انٹرنیشنل میڈیا بھارتیوں کا نہیں ہے. اب بھارتی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا وہ ان کی ہر بات سنیں. بھئی آپ کا ہے ہی نہیں, آپ نے انویسٹ ہی نہیں کیا اس پہ. باقی لوگ انویسٹ کرتے ہیں اس پہ, لیفٹسٹ کرتے ہیں, اسلامسٹ کرتے ہیں اس پہ انویسٹ, آپ نے نہیں انویسٹ کیا, تو اس لیے وہ آپ کی بات کو آگے لے کے نہیں چلتا. تو نیریٹو وہاں پہ ویک ہے. سرکار کی طرف سے فرینکلی کوئی کمی نہیں ہے, آئی ہیو ٹو بی فیئر. اور وہ سرکار ڈٹی ہوئی ہے, وہ کبھی بھی بو ڈاؤن نہیں ہوتے اپنے سٹینڈ سے. تو یہ میں ان کو تو کریڈٹ دیتا ہوں, لیکن سرکار کے وہ ادارے جن کو میڈیا بنانا چاہیے, بڑا میڈیا, وہ ابھی بہت پیچھے ہے. یہ ہے بات. جی آگے بڑھتے ہیں. انل کمار جی کا ہے,
my father birthed Lahore, but my father Indian, but me and my father, because before partition my father born there. جی انل کمار جی، یہ بڑا ایک بالکل بڑا ریلیونٹ آپ نے بات کی، جو میں ابھی پیچھے اپنے حوالے سے لاہوری ہونے کے ناطے میں بھی لاہوری ہوں بات کر رہا تھا. جو سٹیز ہوتے ہیں نا وہ وہی رہتے ہیں، ان کی جو پولیٹیکل سچویشن چینج ہو جاتی ہے. اب لاہور لارڈ رام نے بنایا تھا، پھر وہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں ان کے دربار کا بھی حصہ رہا، پھر وہ مطلب رنجیت سنگھ کی جو رجیم تھی اس کا ون آف دا امپورٹنٹ سٹی تھا، پھر وہ برٹش راج کا سٹی ہو گیا، برطانیہ کا وہ سٹی ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی جو ہندوستان کا لارڈ رام کا بنایا ہوا شہر تھا اس کے کتنے رنگ آئے، آج وہ پاکستان کا امپورٹنٹ سٹی ہے. تو شہر تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے جیوگرافیکل یا جیو پالیٹک جو ہے وہ ڈفرینٹ رہی. تو اسی طرح جو بھی لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ آپ اور آپ کے فادر تو بھارتی ہی ہوں گے، حالانکہ وہ لاہور میں آپ کے فادر آپ نے بتایا بورن ہوئے، ظاہر ہے آپ کے گرینڈ پیرنٹس بھی وہیں کے تھے، اور لاہور از اے سٹی آف ہندوز بیسیکلی. میں نے اپنے ناول رنگ محل میں لکھا ہے کہ کس طرح لاہور کا آرکیٹیکٹ ہندو آرکیٹیکٹ ہے. تو لاہور از اے ہندو سٹی، لیکن اب وہ پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہے. اب وہ پولیٹیکل جو ڈیوائڈز ہوئی دنیا میں، جو نئے نئے دیش بنے، اس میں ایک نیا دیش بنا تھا 47 میں پاکستان، اس میں وہ آ گیا. لیکن ہم جو لاہوری ہیں، جو میرے جیسے لاہوری ہیں، وہ اپنے آپ کو بھارتی مانتے تو ہیں، کہتے بھی ہیں، مگر بھارت تو نہیں مانے گا نا. بھارت تو کہے گا کہ بھئی آپ پاکستان اس وقت پیدا ہوئے تھے جب پاکستان بن چکا تھا، تو آپ پاکستانی ہیں. بھلے سے ہم جیسوں نے پاکستانی پاسپورٹ بھی ریننشیٹ کر دیا، چھوڑ دیا، لیکن آپ کے فادر کے پاس تو یہ ایشو نہیں تھا، وہ وہیں پہ بورن تھے. اگر لیٹ سے کوئی ہندو کی ہم بات کریں جو پارٹیشن کے بعد لاہور میں بورن ہوا، اس کو بھی پھر ہندو ہونے کی وجہ سے اس کا ہندو نام ہے، تھوڑی سی سہولت ہوگی، مگر بھارت اس کو بھی اکاموڈیٹ تو نہیں کرے گا نا ہندو ہونے کے باوجود بھی. تو جو لوگ وہاں پہ، جیسے آپ کے فادر تھے بورن ان لاہور، پھر وہ ظاہر پارٹیشن ہو گئی، وہ چلے گئے. ہو سکتا ہے مجھے یہ آپ نے اپنے کویشچن میں نہیں لکھا کہ پارٹیشن سے پہلے آپ کی فیملی وہاں موو ہوئی تھی یا پارٹیشن کے بعد ہوئی تھی یا پارٹیشن کے سمے ہوئی تھی، لیکن بہرحال آپ سب تو بھارتی رہیں گے. لیکن جو بھارتی نہیں بھی ہیں، ہم جیسے لاہوری جو خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم بھارتی سویلائزیشن کے لیے، اسی لیے میں نے پیچھے کہا کہ ایک ٹرمینالوجی بننی چاہیے. جیسے یورپ ہے، ایک جرمن کہہ سکتا ہے کہ میں جرمن بھی ہوں اور یورپین بھی ہوں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہے اس بات سے. اگر ایک جرمن مجھے ملے گا یہاں کینیڈا میں، تو ہو سکتا ہے وہ مجھے جرمن نہ کہے، وہ کہے جی میں تو آئی ایم فرام یورپ، تو مان لیں گے. لیکن یہ سچویشن وہاں پہ ابھی نہیں ہے، اس ریجن میں نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ایسی ایک ٹرمینالوجی بنائیے، اس علاقے کا نام. میرا خیال ہے بھارت از اے بیوٹیفل ورلڈ. ابھی میں نے پیچھے کہا تھا کوئی نام نہیں ہے، جیسے وہ نام ہے جی ساؤتھ ایشیا بھی ایک نام چلتا ہے، ناٹ بیڈ، کئی بھارتی اس سے ایگری نہیں کرتے، لیکن بہرحال ریجن کا نام تو ساؤتھ ایشیا ہے، جیسے یورپ ہے ریجن کا نام. آپ بھارت بھی کہہ سکتے. اگر آپ ساؤتھ ایشیا بھی کہیں گے تو وہ آلموسٹ بھارت ہی بنتا ہے، کیونکہ اس میں کون کون سے دیش ہیں؟ چائنا تو اس میں نہیں ہے نا، افغانستان بھی نہیں، افغانستان بھی سینٹرل ایشیا میں آتا ہے. تو ساؤتھ ایشیا میں جو دیش ہیں وہ دیکھ لیجیے. پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، وہ ایک الگ ہے. ایشیا ایک بڑا ایک ریجن. تو اس طرح کی یورپ میں، اب یورپ کے اندر بھی ایسٹرن یورپ ہے، ویسٹرن یورپ ہے، نارتھ یورپ ہے، سینٹرل یورپ ہے. چلیے وہ تو جیوگرافیکلی ڈویژنز ہوتی ہیں، مگر ایز اے ہول پورا یورپ ہی ہوتا ہے. یورپین یونین ایک پولیٹیکلی اینٹیٹی بن گئی، جس میں سے انگلینڈ باہر نکل گیا، اس نے بریگزٹ کر دیا. تو ہے تو وہ بھی یورپ نا. اس نے کہا میں یورپین یونین کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں یورپ ہی ہوں. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے اس ریجن میں بھی ہونی ضروری ہیں.
تو یہ ہے اس پہ لمبی میں نے بات کی جی. کویشچن ہمیں بہت آ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم کو انٹرٹین کریں. وباب جین جی کا ہے کہ انڈیا اور یو ایس اے کی ٹریڈ ڈیل ہالٹ ہو گئی ہے نیکسٹ 1 منتھ کے لیے. اب 1 اگست کو کیا انڈیا کو بھی یو ایس اے کی طرف سے ٹیرف نوٹس ملے گا؟ جی وہ میں نے ابھی, میری ہنسی نکل جاتی ہے جب بھی یہ ٹیرف کی بات ہوتی ہے. ہم کینیڈینز پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں فرینکلی سب سے بڑا مسئلہ تو کینیڈینز کا ہے, اس لیے کہ ہم کینیڈینز کا امریکہ کے ساتھ رشتہ ناتا اتنا قریبی رہا ہے کہ ہم آلموسٹ ایک ہی اپنے آپ کو سمجھتے تھے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا 51 اسٹیٹ بن جاؤ. اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, ہم تو پریکٹیکلی رہے ہیں 51 اسٹیٹ. لیکن جب انہوں نے کہا تو پھر ایڈیٹیشن ہوگی کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے, ہم سوورینٹی چھوڑ دیں. میں ایگری کرتا ہوں اپنے کینیڈین پوائنٹ آف ویو سے, کوئی سوورینٹی تو نہیں چھوڑی نا. ہم پیار محبت سے ہم 51 اسٹیٹ بنے ہوئے تھے تو ٹھیک ہے, الگ بات تھی. تو اب وہ فورسفلی تو کچھ نہیں ہوتا نا دنیا میں. تو یہی معاملہ اب بھارت کے لیے بھی ہے. اب ہمارے بھی معاملہ جب 16 جون کو پریزیڈنٹ ٹرمپ G7 کا سمٹ اٹینڈ کرنے کینیڈا آئے تھے, تو انہوں نے پرائم منسٹر مارک کارنی کے ساتھ مل کے کہا تھا جی کہ 30 ڈے کے اندر ہم طے کر لیں گے. 30 ڈے کے بیچ میں کتنی جیسے کہتے ہیں نا ٹھیں پٹاس ہوئی کینیڈا اور امریکہ کے بیچ میں, ٹرمینیٹ کر دی ٹریڈ ڈیل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. پریزیڈنٹ ٹرمپ. اب بھارت کی بھی جو ٹریڈ ڈیل کی پوری ٹیم میرے خیال ہے کئی دن تک امریکہ میں بیٹھی رہی. پھر وہ بھی الٹیمیٹلی مایوس ہو کے یا مایوس بھی ہوئے, اور یا کچھ جو ہوم ورک تھا میکسیمم جو نمبرز کا تھا ہوم ورک وہ کر کے چلے گئے. پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہوم ورک تو ہم نے کر لیا امریکنز کے ساتھ مل کے, لیکن الٹیمیٹلی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس کی جو ایڈمنسٹریشن ان کی اپروول سے یہ ڈیل ہوگی. تو انہوں نے کہا ہم یہاں پہ اب مطلب پرماننٹ تو نہیں بیٹھ سکتے, وی ہیو لاٹ ٹو ڈو ان انڈیا. تو دے وینٹ بیک. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کینیڈا سے بھی کہہ دیا کہ اب دیکھیں گے 1 اگست کو, اور کل ہی کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ وہ ایک خاص آدمی جو ہے, میں نام ان کا بول رہا ہوں, جو ان کے فنانس کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈا از ناٹ اوپن ٹو اس ٹریڈ کے معاملے میں. تو 1 اگست کو دیکھیں گے کیا ہم کرتے ہیں. پرائم منسٹر مارک کارنی نے بھی کہہ دیا یہاں پہ کہ بھئی ٹیرف تو ہم پہ لگیں گے ہی لگیں گے. تو یہی بات اب پرائم منسٹر مودی نہیں کہہ رہے, دنیا کے ہر دیش کو یہ مسئلہ ہے. اس لیے بھارت کو کوئی الگ سے چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ آپ کا جو کویشچن کا ایک حصہ تھا کہ کیا ٹیرف لگیں گے 1 اگست کو, بھئی ٹیرف تو لگنے ہی لگنے ہیں. دنیا کے ہر دیش میں کوئی نہ کوئی ریشو اس کا رہے گا. تو یہ ایک ہارڈ ریالٹی. ابھی آپ نے شاید ملیشیا نے کہا تھا کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ ٹرمپ نے ہمارے اوپر 19% کا ٹیرف لگا دیا. چلے اچھی ہوگی بات. ہم 19% ٹیرف بہت بڑا ٹیرف ہوتا ہے. لیکن اب وہ بھی مطلب ملائیشیا کے جو بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے انہوں نے سوچا کہ چلیے اس معاملے کو کہیں پہ تو ختم کریں, اب کیا ہو سکتا ہے. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے دنیا ہلی ہوئی ہے. اس کے کیا پازیٹیو کیا نیگیٹو آئیں گے؟ ابھی تک تو نیگیٹو اس کے رزلٹس آ رہے ہیں. پازیٹیو کیا امریکہ کے لیے ایٹ لیسٹ آ جائیں گے, لیٹس سی, آئی ڈاؤٹ. جی اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. امن پریت جی کا مارٹن سے کہ ڈو ویسٹرن ڈائسپورا وائسز لائک خالستانی ایکٹیویٹی ان کینیڈا اینڈ یو ایس انفلوئنس ہاؤ لیڈرز لائک ٹرمپ اور کارنی اپروچ انڈیا؟ نہیں, ٹرمپ پہ تو یہ وائسز کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتی. امریکہ از ٹو بگ. امریکہ پہ یہ وائسز کوئی اثر نہیں کرتی کہ انڈیا کو ان ٹرمز آف اپروچنگ انڈیا, ایون ان ٹرمز آف اپروچنگ چائنا بھی, وہ ان کی اپنی پالیسیز ہیں. ہاں کینیڈا میں یہ جو ہے نا ڈائسپورا پالیٹکس, یہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, تو وہ فرق پڑتا ہے. تو بہرحال کینیڈا میں اب ڈائسپورا جو ہے, جو ہمارا یہاں کا ڈائسپورا ہے, وہ خالستانی جو کچھ ووکل لوگ ہیں ان کے نیریٹو کو کیسے کاؤنٹر کرتا ہے, یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اس میں ہمیں کوئی خاص ڈائسپورا کو سکسیس نہیں ہے. جی کچھ کویشچنز اور لیتے. جوتی گپتا جی کا برامپٹن سے از انڈیاز انٹرنل پالیٹکس اینڈ ہنڈرنس ٹو انڈیاز پروگرس؟ ناٹ مچ یوز ٹو بی. ہوا کرتی تھی یہ ہنڈرنس, لیکن پرائم منسٹر مودی نے کافی حد تک یہ ہے کہ جو انڈیا میں اپوزیشن کا ڈسینٹ ہوتا ہے اس کو بھی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ٹالریٹ کرتے ہیں, اور اس کو وائزلی ڈیل کرتے ہیں. اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ڈیموکریسی ہے, اس میں آئی ڈونٹ بلیم اپوزیشن ایدر.
تو میرا نہیں خیال کوئی ہنڈرنس ہے. نہ اس اپوزیشن کا جو بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے، نہ اس کو ایکسکیوز بنانا چاہیے کسی بھی سرکار کو. تو پرائم منسٹر مودی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی جو رجیم ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کر رہی ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے، تو وہ اس طرح چل رہے ہیں. جی کویشچنز اور لیتے ہیں. امت بھائی کا بامبے سے، کین ٹرمپ سروائیو ہز ٹرم وداؤٹ اینی مس ہیپس؟ میرا خیال ہے سروائیو کر لے گا. اب دیکھیے مس ہیپ کیا ہوتے ہیں، امپیچ ہو جانا، آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں 1.5 سال بعد، شاید اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ کامیابی ان کی پارٹی نہ حاصل کر سکے. تو کیا ہوگا پھر کانگریس میں یا سینٹ میں ان کی جو اس وقت تھن سارٹ آف میجورٹی ہے وہ نہیں رہے گی. تو مطلب ٹرمپ نے کون سا آگے ری الیکٹ ہونا ہے؟ ابھی 1.5 سال بعد امریکہ میں، 1.5 سال کیا زیادہ دور کی بات ہے، ابھی 6 مہینے بعد یا 8-10 مہینے بعد اب وہ مڈ ٹرم الیکشن کی کیمپین شروع ہو جانی ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں دب جائیں گی. پھر مڈ ٹرم الیکشن کے جو رزلٹس آئیں گے اس کی بیس پہ پھر آگے وہ اگلے، یعنی جو الیکشن نیکسٹ ہونا ہے جو ہر 4 سال بعد ہوتا ہے امریکہ میں، تو یہ جو مڈ ٹرم کا الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد اس کی کیمپین شروع ہو جائے گی. ریپبلکنز کا کس نے آگے فرنٹ رنر ہونا ہے اس کی پھر وہ خبریں آنا شروع ہو جائیں گی. اور ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیموکریٹ کا کون آئے گا کینڈیڈیٹ آگے، وہ اس کی پھر وہ دوڑ شروع ہو جائے گی. وہ 1.5-2 سال وہی چلتا رہے گا. تو بس یہی وہ ڈیموکریسی کے ناٹک بھی ہوتے ہیں، اس کے حسن بھی ہے، بیوٹیز بھی ہے، ڈرامے بھی ہیں. تو یہ سب کچھ ابھی یہ 6-8 مہینوں بعد شروع ہو جائے گا. پہلے مڈ ٹرم کا، پھر اس کے بعد مین الیکشن کی تیاریاں 2 سال پہلے ہی شروع ہو جائیں گی. وہ بائی دا وے آلریڈی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کک دونوں پارٹیوں میں وہ ہو ہی رہا ہے. تو وہ تو چل ہی رہا ہے. جی کویشچن رمن شرما جی کا، واٹ از دا بگیسٹ چیلنج فار انڈیا ان دا اپ کمنگ ایئرس؟ پاکستان، USA، پاک اپوزیشن اور اکانومی. یہ سارے چیلنجز انڈیا کے آج بھی ہیں، آنے والے سالوں میں ہی رہیں گے. آپ کا کویشچن ہے کہ کون سا بگیسٹ ہوگا؟ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں چائنا بھی ہوگا. چائنا کے ساتھ کچھ ریلیشن ریپیئر بھی ہو رہے ہیں، چیلنجز بھی ہیں، وہ بھی آپ لکھنا بول گئے. چائنا بھی ایک بہت بڑا ہے فیکٹر، تو وہ بھی ساتھ چلتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور USA کی طرف سے انپریڈکٹیبلٹی، یہ ایک چیلنج بہرحال رہے گا. اور یہ جو چیلنج ہے یہ بہرحال چلتا رہے گا. اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے چیلنجز، جو یہ سارے چیلنجز ہیں جن کو آپ نے اپنے کویشچن میں مینشن کیا ہے، یہ کبھی ختم ہونے والے چیلنجز نہیں ہیں. اور آپ کا بیسک یہ کہ ان میں سے سب سے بڑا کیا چیلنج ہے؟ میرا خیال ہے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ بلٹ ہونا اور US کے ساتھ ریلیشن شپ جو انپریڈکٹیبلٹی ہے اس کو کیسے سموتھن رکھنا، یہ بڑا چیلنج ہے. اور یہ جو چیلنج ہے یہ زیادہ بڑا چیلنج ہے. پاکستان بھی ایک چیلنج ہے، مگر پاکستان میں سمجھتا ہوں چھوٹا چیلنج ہے، بیکاز انڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے. تو اس میں بڑے چیلنجز جو انڈیا کو ہیں وہ بزنس کا جو اس کا پروگریس کا لیول ہے وہ کیسے مینٹین رہتا ہے. تو یہ سارے کے سارے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. تو آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے. اسی طرح لائیو انٹریکٹیو ڈسکشنز آپ کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، اچھی لگتی ہیں آپ کے ساتھ یہ باتیں. اور آپ ہمارا YouTube کا چینل سبسکرائب کیجئے، میرا پرسنل چینل سبسکرائب کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ہمارے سوشل میڈیا کے ہینڈلز اور یہاں پہ پیجز نظر آ رہے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیے اور سبسکرائب کیجئے
لائک کیجئے، فالو کیجئے۔ اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو paypal.me/TechTV انٹرنیشنل پہ ہمیں کنٹریبیوٹ کیجئے، پیٹریون پہ کنٹریبیوٹ کیجئے، اور ہمارے اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو یا ڈونیٹ کی لائن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت دھنیہ واد، آج آپ ہمارے ساتھ جڑے اور اسی طرح ہم بھی آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔